جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آج مہیا ہیں، لیکن 5000 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس زمانے کی بنائی ہوئی بلڈنگز کو آپ سیریا میں دیکھ لیں، حلب میں جا کر چونکہ خود دیکھ چکا ہوں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما کے لیے آپ اس کو خوراک دیتے ہیں، اگر اس کے بازو زیادہ نشو و نما پائیں اور باقی بدن کم، تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایک بے ہنگم مخلوق بن جائے گا۔ اگر اس کا سر زیادہ نشو و نما پائے اور باقی دھڑ کم، تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ ایک ایسا عجوبہ بن جائے گا کہ آپ کو دیکھتے ہوئے خوف آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما میں توازن ضروری ہے۔ جس طرح خود انسان کے جسم کی نشو و نما میں توازن ضروری ہے، اسی طرح سے اس کی روح کی نشو و نما میں بھی توازن ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک کلچر کی تشکیل میں بھی توازن ضروری ہے، تہذیب کی تشکیل میں بھی توازن ضروری ہے، معاشرے کی تشکیل میں بھی توازن ضروری ہے۔ آج کا جو مغربی کلچر اور سرمایہ دارانہ نظام کا دیا ہوا کلچر، اس کی تہذیب ہے، اس میں یہ توازن موجود نہیں ہے۔ چونکہ اس میں توازن موجود نہیں ہے، اس لیے ایک طرف وہ انسانی حقوق کے نام پر، حق کے نام پر زمین کے حق کی بات کریں گے، فضا کے حق کی بات کریں گے، سورج کے حق کی بات کریں گے، روشنی کے حق کی بات کریں گے، کیڑے مکوڑوں کے حق کی بات کریں گے، جنگلات کے حق کی بات کریں گے، اور ایک کتے کا پاؤں زخمی ہو تو اس کے علاج معالجے کے لیے صدر کی سطح پر بھی لوگ بڑے فعال انداز میں تصویریں اتار کر اس کا علاج کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم ان حیوانات کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف 60,000 انسانوں کے چیتڑے اڑا دیے جائیں اور معصوم بچوں میں 30,000 کے قریب بچوں کو تہے تیغ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا اس کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تربیت میں اور اس ترقی میں توازن نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جس کو میں کہوں وہی حق ہے اور جو میرے مفاد میں نہ ہو وہ حق نہیں ہے۔ ایسا ہے تو پھر وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ مولوی ہے اس لیے یہ کرتا ہے۔ فلان دیندار ایسا غلط کام کیوں کرتا ہے؟ بھئی اس نے غلط کام کیا تو اس نے چہرے پر دین کا ماسک پہنا ہوا ہے، اس لیے وہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم بھی یہی ہے؟ نہیں، دین کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ دین نے اس کو یہ نہیں سکھایا۔ اس نے دین کا لبادہ اوڑھا اور اپنی زندگی میں دینی تعلیمات کے توازن کو پامال کرتے ہوئے وہ کام کیا جو دین کی روح کے خلاف ہے۔ لہذا معیار وہ نہیں ہے، معیار قرآن اور نبی کریم کی سیرت ہے۔ اس لیے ان معیارات پر جب آپ اس عالم میں موجودہ نظام کو دیکھتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو جس چیلنج کا سامنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں جو انسانی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اس انسانی معاشرے کی تشکیل میں جو خصوصیات اس وقت ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، ان خصوصیات کا آپ مطالعہ کر لیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ویسٹ گئے ہوں اور ہو سکتا ہے انہوں نے خود یہاں پر بیٹھ کر پڑھا ہو۔ اس وقت ویسٹ کے اندر انسانی اقدار اور ویلیوز مکمل طور پر دفن ہو چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کام جو حیوان بھی نہیں کرتا، یعنی انسان کی انسانیت ختم ہے، صرف میرا مفاد۔ آپ اگر دیکھیں اس کلچر کا نتیجہ وہ کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، طاقتور بنو۔ طاقتور بننا انسان کے مفاد میں ہے، پیسہ کمانا انسان کے مفاد میں ہے۔ یہ جو مفاد پرستی ہے، اس کے نتیجے میں اس مفاد کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا گلا کاٹ دو۔ یہ حیوانی کلچر ہے، انسانی کلچر کبھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں اس وقت خودکشیوں کا ریشو اور رجحان دنیا میں تمام اقوام کی نسبت مغرب میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر مغرب میں ہم اس کا روشن پہلو یہاں پر دکھاتے ہیں تو اس کے تاریخ پہلو سے کبھی بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب میں ہر چیز غلط ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مغرب میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ بہت اچھی چیزیں ان غلط چیزوں کے متبادل نہیں بن سکتی۔ غلط چیزیں ایسی ہیں جو انسانی معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ اس وقت مغربی معاشرہ مکمل طور پر کھوکھلا معاشرہ ہے، ایسا معاشرہ جہاں پر انسان کے پاس پیسہ ہے، گھر ہے، اچھی گاڑی ہے،
اچھی ملازمت ہے، لیکن عملی طور پر وہ ایک مشین ہے، ایک ایسی مشین جس کا کام 12 سے 15 گھنٹہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد شراب کے نشے میں اپنا سکون تلاش کرنا ہے۔ اس وقت جو معاشرہ مغرب میں ہے وہ یہ ہے، 5 دن گدھے کی طرح سے کام کرنا ہے اور 2 دن بیٹھ کر نشے میں دھت عیاشی کرنی ہے۔ یہ ان کا کلچر ہے۔ یہ کلچر کیا انسانی فطرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ انسان کو سکون جس سے ملتا ہے وہ رستہ ہے جو اس کی فطرت سے ہم آہنگ ہو، اور دین فطرت کا نام ہے، اسلام فطرت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مذہب اور دین سے مغربی کلچر مسلسل دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، البتہ اس کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب شاید کلیساؤں کا منفی رول بھی ہے، جو آج ہمارے درمیان بھی بہت ساری جگہوں میں مذہبی اداروں کا ایک منفی رول نظر آتا ہے، مثبت رول اپنی جگہ، لیکن منفی رول کی وجہ سے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں۔ یہی کام وہاں پر بھی ہوا ہے۔ اس کا مطلب دین کی غلطی نہیں ہے، دینداروں یا دین کے دعوے داروں کی غلطی ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو ہمیں الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج جب آپ مغربی کلچر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلیسائیں بند، عبادت گاہیں ختم، اور آج بڑی بڑی عبادت گاہوں اور بڑے بڑے کلیساؤں کو انہوں نے پارکنگ میں، شاپنگ سینٹرز میں، مختلف دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، فروخت کرنا شروع کر دیا۔ میں کئی ملکوں میں اور کئی بڑے بڑے شہروں میں کلیساؤں میں گیا تو پتا چلا بھئی یہ اب فلان مارکیٹ ہے، یہ فلان چیز ہے، یہ فلان چیز ہے۔ بعض جگہ جو قدیمی ترین ان کی کلیسائیں تھیں ان کو انہوں نے میوزیم میں تبدیل کیا کہ ایک زمانے میں ہمارا یہ عبادت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ عبادت انسان کی فطرت کی ضرورت ہے، خدا پرستی فطرت کی ضرورت ہے۔ اب مغربی کلچر اس صہیونی فکر کے نتیجے میں ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چیز مضبوطی کے ساتھ انسان کو انسان بنانے اور انسانوں کے درمیان انسانی رشتوں کو قائم اور دائم رکھنے میں ممد اور معاون ہے، وہ ہے دین۔ اس لیے مغربی دنیا کے مقابلے میں سب سے بڑا چیلنج دین ہے، اور وہ دین بھی وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا اور قرآن کا بتایا ہوا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے ان کا۔ اس لیے اس خطے میں، یہ جو آپ کو فلسطین کا خطہ نظر آتا ہے، اس خطے میں چونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے لوگوں کے اندر دین کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اس خطے میں اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، جہاں پر معنوی خصوصیت ہے، جہاں پر روحانی خصوصیات ہیں، جہاں پر انبیاء کی وراثت کے حوالے سے خصوصیات ہیں، وہیں پر ایک اور خصوصیت یا کئی اور خصوصیات ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان ذخائر میں یہ علاقہ زرخیز ترین علاقہ ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم، محل وقوع کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم، ذخائر کے حوالے سے بہت زیادہ اہم، یعنی بہت ساری خصوصیات یہاں پر جمع ہیں۔ لہذا اگر اس علاقے کو آپ اس توازن سے باہر نکال کر ڈی اسٹیبلائز کریں تو اس کے نتیجے میں مغربی دنیا کو مشرقی دنیا کے ذخائر پر قبضے کا موقع بھی ملتا ہے، اور یہاں کے پوٹینشل سے بہترین استفادے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے وجود کی تشکیل میں تمام مغربی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک صرف فرانس کے سابق وزیر اعظم نے ایک بیان دیا آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کسی اخبار میں نے وہ پڑھا، میں نے نوٹ بھی کیا، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل ہماری فرنٹ لائن ہے، اگر یہ سقوط کر جائے یعنی تباہ ہو جائے اور اس کا نظام ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ہماری باری ہے اور ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو بچایا جائے اور اس کی پشت پر ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب آپ اس آئیڈیالوجی کو نہیں، یہ پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے پوری۔ لہٰذا اس نقطہ نظر کے تحت اگر آپ 7 اکتوبر 2023 کے واقعے کے اگلے دن دیکھیں تو 8 اکتوبر اور 9 اکتوبر کو سب سے پہلے اسرائیل میں تل ابیب میں امریکی صدر آتا ہے، برطانوی وزیر اعظم آتا ہے، اور اس کے بعد باقی تمام یورپ کے سربراہان مملکت آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جنگ ہماری ہے تمہاری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تہذیب
جس کی عمارت مغربی دنیا نے بنائی ہے انسانوں کی اس 8 ارب آبادی پر کنٹرول کے لیے، اور ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور اسی سے ان کو خوف بھی ہے کہ ان کی تہذیب کا اگر خاتمہ ہونا ہے تو وہ ان کے ذریعے سے ہونا ہے۔ لہذا یہ جنگ دو قوموں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے۔ اس جنگ کو آپ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہ سمجھیں، فلسطین اور یہودیوں کی جنگ نہ سمجھیں، یہ دو نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف ابلیسی فکر ہے اور دوسری طرف رحمانی فکر ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور یہ خدا اور شیطان کی جنگ ہے۔ خدا اور شیطان کی جنگ میں خدائی قوتیں ہمیشہ میدان میں اتریں گی اور وہ اپنے نظریات کا دفاع کریں گی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے کی بدبختی، بدقسمتی اور المیہ کیا ہے؟ اس پورے عرصے میں گزشتہ 100 سالوں میں اگر آپ غور کریں، اسی بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، اس سے پہلے باقی علاقوں میں بھی، کچھ پر فرانس کا، کچھ پر انگریزوں کا، جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا وہاں پر انہوں نے اپنے قبضے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہاں کے معاشرے کو توڑا، مختلف گروپوں میں تقسیم کیا، ان کے درمیان فکری اختلافات کو فروغ دیا، ان کو جغرافیائی تقسیم میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا، ان کے اندر لسانیت کو، قومیت کو، قبائل کے اس تقسیم کو اور مذہب کو استعمال کر کے ان کی یونٹی کو توڑا۔ یہ انگریزوں کا بھی اور فرانسیسیوں کا بھی پرانا ہتھ کنڈا، اور آج اسی پر امریکی بھی عمل کرتے ہیں اور اسی پر برطانوی بھی عمل کرتے ہیں۔ لہذا اس پورے عرصے میں ان کو جس چیز کا خوف تھا وہ تھا دین۔ اس دین کو کیسے وہ نقصان پہنچاتے؟ اگر وہ صرف جغرافیائی تقسیم کرتے تو دین کو شاید اتنا نقصان نہ پہنچتا، لیکن انہوں نے مذہب کو تقسیم کیا اور مذہب کو مذہب کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور مذہب کو جب آپ مذہب کے مقابلے میں کھڑا کر کے لوگوں کو خود سامنے آئے بغیر اپنے گماشتوں کے ذریعے سے دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، رسول اللہ کے کلام کی تعبیر کے اختلاف کے نام پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کریں گے تو ہر شخص جنت کی لالچ میں دوسرے مسلمان کا سر کاٹے گا۔ اور یہی کچھ گزشتہ ان 50 سالوں میں آپ کو اس پورے خطے کے اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کا پہلا ہدف یہی ہے کہ انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس طرح سے مختلف ٹولیوں میں اور مختلف گروپوں میں اور مختلف مسالک میں بانٹ کر ان کے درمیان جو مشترکہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، جن کی بنیاد پر پوری امت ایک ہو سکتی ہے، اس کو توڑا جائے، یہ ان کا بنیادی ہدف ہے، اور اس میں وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ممالک چونکہ اپنی بقا کے لیے جو حکمران مسلمان ممالک پر قابض ہیں، باقی ساری دنیا کے 57 ممالک میں دیکھ لیں، اسلامی ممالک میں، مسلمان ممالک میں جو حکمران اقتدار میں ہیں وہ آج بھی اقتدار میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ویسٹ کی ان کو حمایت حاصل ہے۔ جہاں ویسٹ کی حمایت نہیں ہوگی وہ حکمران 1 سال چل نہیں سکتا۔ اس کی ایک زندہ مثال چند سال پہلے آپ کو مرسی کی حکومت نظر آئے گی، کہاں پر؟ مصر میں مرسی کی حکومت آئی، جمہوری انداز میں آئی، ووٹ لے کر آئی، 1 سال اس کو چلنے نہیں دیا گیا، فوری طور پر بعض خطے کے ممالک نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ $21.5 ارب کی سرمایہ کاری سے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا صرف 1 سال میں، اور اس کو جیل ہی میں بیچارے کو موت آ گئی، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، لیکن حکومت اس کے بعد وہ آئی جو مغربی مفادات کی محافظ ہو۔ دنیا میں کہیں پر بھی اس وقت کوئی ایسی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی جو مغربی مفادات کی حفاظت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی ہے، کہ ان ممالک میں بھی اگر ان حکمرانوں کو اپنی حکمرانی باقی رکھنی ہے تو ان کو اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے جو حکمت عملی انگریزوں کی تھی، جو حکمت عملی امریکیوں کی ہے، یعنی قوم کو بانٹو، آپس میں لڑاؤ اور اس طرح سے ایک دوسرے سے گتھم گتھا کرو کہ وہ مسلکی فرقہ وارانہ تقسیم میں تقسیم ہوتے چلے جائیں اور اصل دشمن کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔
یہ بنیادی ان کے تھیسز ہیں جن کی بنیاد پر وہ توڑتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ٹولیوں میں بانٹتے ہیں، ان کی قوت کو کمزور کرتے ہیں اور نتیجتاً اپنی حکمرانی کی جڑیں اور بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی ہدف ہے۔ اس بنیاد پر گزشتہ اس پورے عرصے میں مسلم دنیا کے اندر یہ تقسیم رہی۔ ہمارے بر صغیر میں مسالک کی بنیاد پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس طرح سے تقسیمات رہی، یا شیعہ اور سنی۔ عرب دنیا میں شیعہ اور سنی کی تقسیم رہی، عرب دنیا میں پھر جغرافیائی تقسیم بھی رہی۔ اس طرح سے ہر وہ تقسیم جس سے ان کے اس مقصد کو فائدہ پہنچے اس کو انہوں نے فروغ دیا۔ ان کے مقابلے میں جن ممالک نے اس تقسیم کا حصہ بننے سے انکار کیا ان کو انہوں نے نشانہ عبرت بھی بنایا۔ اس کی آپ مثالیں اگر تاریخ میں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گی۔ یمن میں مثال ملے گی، ایران میں مثال ملے گی، عراق میں مثال ملے گی، شام میں مثال ملے گی، باقی ممالک میں آپ کو مثالیں ملیں گی۔ جن ممالک میں موجود حکمرانوں نے کہیں پر ایک موقع خاص آیا جہاں پر انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، ان کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ گویا فلسطین کے اس ایشو سے قبل جہاں انہوں نے اسرائیل کو وجود بخشنا تھا، وہاں پر مسلم امہ کو اس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا کہ فلسطین کے ایشو پر مسلم امہ منحیث امہ کھڑی ہو کر فلسطین کا دفاع نہ کر سکے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب فلسطین کا ایشو کھڑا ہوا اور اسرائیلیوں نے اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت اس کنفلکٹ کو، اس لڑائی کو عرب اسرائیل کا نام دیا گیا، مسلم اسرائیل نہیں۔ اس بنیاد پر جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو ابتدا سے لے کر 70 کی دہائی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل کی جنگ کے عنوان سے سرخیاں لگتی تھی، خبریں بنتی تھی کہ اس کو مسلم اور یہود کا ایشو بننے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک محدود علاقہ اور محدود عوام، باقی دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان صرف عرب تو نہیں ہے، غیر عرب مسلمانوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، ان کو اس معاملے سے لا تعلق رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کو آپ صرف عرب اور اسرائیل کا عنوان دیں۔ لیکن جیسے جیسے انسانوں میں شعور بڑھتا گیا، مسلمانوں میں شعور بڑھتا گیا، یہ جو دیواریں انہوں نے بنائی تھی وہ گرتی چلی گئی۔ آج آپ دیکھیں اسی 7 اکتوبر کے واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد کی دنیا کو آپ کو دو الگ الگ دنیایں نظر آئیں گی، دو الگ الگ دنیایں۔ 7 اکتوبر کا واقعہ کیوں ہوا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ 7 اکتوبر کا واقعہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب آپ تلاش کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ 7 اکتوبر سے پہلے اسی خطے کے اندر، جو عرب خطہ ہے، مشرق وسطیٰ ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس مڈل ایسٹ میں جو منصوبے پکائے جا رہے تھے، اس کو مکمل کیے جا رہے تھے اور اس کے پیچھے ٹرمپ کا بہت بڑا سرمایہ تھا، وہ کیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے اس مسئلے کو منحیث مسئلہ ختم کر دیا جائے اور اس کو اس طرح سے اس کی فائل بند کر دی جائے کہ اس کے بعد یہ ایک آزادی کی تحریک کے طور پر قائم رہ ہی نہ سکے۔ اسرائیل چونکہ غاصب ریاست ہے اور اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اس خطے کے لوگ جن کی سرزمینیں چھینی گئی ہیں ان کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی بازیابی کے لیے اس غاصب قوت کے خلاف اسلحہ اٹھائیں۔ یہ ان کا قانونی حق ہے اور یہ قانونی حق ان کو شریعت تو دیتی ہی دیتی ہے، اقوام متحدہ کا قانون بھی دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو باقاعدہ اقوام متحدہ کی طرف سے فنڈ ملتا تھا، وہ اس کے اس قانون کی وجہ سے ملتا تھا، ورنہ وہ کوئی خوشی سے پیسے دینے والے لوگ نہیں ہیں ان کو۔ لیکن چونکہ قانون ہے کہ کسی بھی خطے میں اگر باہر سے کوئی آ کر اس خطے کے لوگوں سے اس سرزمین کو چھیننے کی کوشش کرے تو اس سرزمین کے لوگوں کا یہ حق ہے قانونی طور پر کہ وہ اپنے حق کا دفاع بھی کرے، سرزمین کا دفاع بھی کرے۔ قانون بن چکا ہے تو اس لیے مجبور تھے کہ وہ ان کی حمایت کرے اس حوالے سے، لیکن جتنا وہ فنڈ دیتے تھے اتنا ہی ادھر سے اسرائیلیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اور اس جنگ کی وجہ سے جو ایک فضا بنی گزشتہ 70 سالوں میں، وہ کیا ہے؟ ایک ایسے عجوبے کے طور پر پروان چڑھانا شروع کیا کہ دنیا پر اس کی دھاک بیٹھ جائے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، فوجی حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے، تاکہ پوری دنیا کے ممالک اور خصوصاً
اسرائیل کے ارد گرد کے تمام عرب ممالک اور ان سے متاثر غیر عرب مسلمان ممالک ہمیشہ اپنے آپ کو اسرائیل کے مقابلے میں دوسرے درجے کا سمجھیں. ان کو یہ اندازہ ہو کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے. ان کو یہ علم ہو کہ اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ان کو یہ علم ہو کہ اسرائیل کو شکست دینا آسان نہیں ہے. گویا یہ انہوں نے مینٹلی لوگوں کو پریپیئر کیا، تیار کیا پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور میڈیا جب ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ذہن سازی کر سکتے ہیں. یہ کام انہوں نے گزشتہ 70 سالوں سے کیا. اس لیے اگر آپ 7 اکتوبر سے پہلے کے پاکستان کی میڈیا کو بھی دیکھیں تو یہاں پر چیمیں گوئیاں ہوتی تھی. بہت سارے لوگ کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. بعض لوگ حتیٰ ٹی وی پہ آگے کہتے تھے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. جب کسی کے پاس نہیں ہے تو ہمیں بھی وہ ٹیکنالوجی مل جائے گی اور ہم بھی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک ایسی فضا اور ایک ایسی انوائرمنٹ بنائی گئی جس میں اسرائیل کو ناقابل شکست بنانے کی کوشش کی گئی. 7 اکتوبر نے اس پوری فضا کو توڑ کر دنیا کے 8 ارب انسانوں کو یہ بتایا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. 7 اکتوبر میں یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، پروگرام یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. پہلے عرب ممالک تسلیم کر لیں، عرب ممالک کے بعد پھر باقی غیر عرب مسلمان ممالک اس کو تسلیم کر لیں. جب ممالک تسلیم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ جو آزادی کی تحریک ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. لہذا 7 اکتوبر سے پہلے جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا، یو اے ای نے تسلیم کر لیا تھا، ترکی پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا، مصر پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا، اردن پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا. تو 7 اکتوبر سے پہلے، اس سے پہلے کے 2 ہفتوں میں اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای نے تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، بعض دیگر مسلمان ممالک تسلیم کرنے کی طرف جا رہے تھے. تو اب یہاں پر فلسطینیوں کے لیے بقا کا مسئلہ تھا کہ آیا اس کے نتیجے میں ہم باقی رہتے ہیں یا نہیں. فلسطینیوں کی مظلومیت یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں اس وقت اگر فرض کریں 3 ملین مسلمان ہیں تو تقریباً 70 لاکھ تقریباً باہر ہیں، فلسطین سے باہر. جو لوگ اس وقت فلسطین میں نہیں ہیں ان کی تقریباً 7 نسلیں دربدر ہیں. کچھ لبنان میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں، کچھ ادھر سیریا میں ہیں، کچھ باقی ممالک میں ہیں، اور ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے فلسطینی ہونے کے علاوہ. اور دربدر کی زندگی اور کیمپوں کی زندگی اور نسل در نسل وہ کیمپوں کی زندگی. اور جو خود غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک اوپن جیل جس کے چاروں طرف اسرائیلی ہے. ان کو اگر خوراک چاہیے تو وہ بھی اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گی، اگر پانی چاہیے تو وہ بھی اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گی. ایک اوپن جیل جس میں ملینز کے حساب سے انسان رہتے ہیں لیکن قید ہے. ایک ایسی فضا میں اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ اب ہم اس مسئلے ہی کو ختم کر دیتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مسلم دنیا کے جو روابط ہیں وہ نارملائز ہو جائیں. اور اس کے لیے ٹرمپ نے پوری کوشش کی اور منصوبہ تیار ہو گیا. اب فلسطینیوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا اور مسلمان ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد دفن ہو گئی اور فلسطین کا ایشو بالکل ختم ہو گیا. تو گویا ماضی کے ان لاکھوں متاثرین کی ساری جدوجہد ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. اور جو لاکھوں شہداء ہیں ان کی شہادتوں اور ان کے خون کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ بھی برباد ہو گیا. اب یہ دیکھ رہے تھے. اس لیے جو یحییٰ سنوار ابھی شہید ہوئے گزشتہ ہفتے، یہ ان کی منصوبہ بندی تھی کہ انہوں نے بعض مسلمان ممالک کی مدد سے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کون سے مسلمان ممالک ہیں، اس میں کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بعض مسلمان ممالک کی مدد سے انہوں نے اپنی فورس کو جتنا مضبوط کیا. اور یہ جو تقریباً 22 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے علاقے میں انہوں نے زیر زمین سرنگوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا اور میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے آپ کو عصری تقاضوں کے مطابق لیس بھی کیا. تو 7 اکتوبر کا دن ایک ایسا دن تھا جو اسرائیلیوں کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں تھا.
انہوں نے پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دن کی روشنی میں اسرائیل کی تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر ان کے نظامات، ان کی حفاظت، ان کی سیکیورٹی، ان کی جاسوسی کے نظامات، سب کو مات دے کر اور اسرائیل کے اندر گھس کر لوگوں کو پکڑ کر، ان کے جرنیلوں کو پکڑ کر، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے جس طرح سے انہوں نے تباہی پھیر کر بتایا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مغرب کی تمام تر منصوبہ بندیوں کا جنازہ نکال دیا۔ اور اس کے بعد آپ 1 سال کی جنگ میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوا۔ اس 1 سال کی جنگ نے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ پہلی چیز جو بتائی وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین اسلامی مسئلہ ہے، فرقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامی مسئلہ ہے، کسی خاص قوم کا مسئلہ نہیں ہے۔ انسانی مسئلہ ہے، یہ کسی خاص علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جن انسانوں میں شعور ہے وہ انسان فلسطین کے مسئلے میں کھڑے ہو گئے، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ کھڑے ہو گئے۔ اس فلسطین کے ایشو نے انسان کو منہے سے انسان جاگنے پر مجبور کیا اور ان کی فکروں کو آپس میں جوڑا۔ ابھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے برطانیہ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، سوئٹزرلینڈ میں ہوئے، یورپ کے باقی ممالک میں ہوئے، مسلم دنیا میں اس کی مثالیں آپ دکھا دیں کہیں پر ہیں، جبکہ وہاں پر جنہوں نے یہ مظاہرے کیے ان میں زیادہ تر مسیحی تھے، زیادہ تر وہاں کے نوجوان تھے۔ یہاں پر مسلم دنیا کے اندر آپ کو اس طرح کی حرکت نظر نہیں آئے گی، لیکن وہاں پر آپ کو یہاں مسلم دنیا کی نسبت بہت بڑا رد عمل آپ کو نظر آئے گا۔ فلسطین کے اس ایشو نے اس 1 سال کے اندر کئی ایک پردے ہٹا دیے۔ سب سے پہلے جو پردہ ہٹا کر انسانوں کی آنکھیں کھولی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اس بنیادی ایشو پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ فلسطین کے اس ایشو نے، یحییٰ سنوار کے اس منصوبے نے اور 7 اکتوبر کے واقعے نے دنیا کو سمجھا دیا۔ دوسری بات یہ بھی دنیا کو پتا چل گئی بات کہ اسرائیل چاہے جتنی بھی طاقتور ریاست ہو وہ قابل شکست ہے اگر غزہ کے اندر موجود چند مجاہد اس پورے سسٹم کو روک کر ان کو اس حد تک زج کر سکتے ہیں، تو اگر مسلم امہ جمع ہو جائے تو کسی کی کیا مجال ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یہ اس چھوٹے سے گروہ نے ثابت کر دیا اور قرآن کی اس آیت کو سچ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بعض گروہوں کو، بعض اوقات اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے سے گروہ کو ایک بہت بڑے گروہ پر فتح نصیب کرتا ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹا گروہ حق پر ہوتا ہے، اور فلسطین میں یہ ثابت ہوا، اس چھوٹے سے گروہ نے یہ ثابت کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کی جنگ کوئی سیدھی سادی جنگ تو نہیں ہے۔ یہ جو غزہ ہے جہاں آج تقریباً 1 لاکھ کے قریب شہداء ہیں، جو رات کو میں پتہ نہیں کون سا آسٹریلیا کا چینل تھا وہ خبر دے رہے تھے کہ ٹوٹل شہداء کی تعداد ان کے بقول 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کس سرزمین میں؟ ایک ایسی سرزمین جس کی لمبائی 22 کلومیٹر ہے، جس کی چوڑائی 10 سے 12 کلومیٹر ہے۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، آپ کے اسلام آباد سے کم بنتا ہے یہ ایریا، آپ کے اسلام آباد سے کم۔ اب ایک ایسی سرزمین ہے جس کا 1 انچ سیٹلائٹ کے زد پر ہے، 1 انچ کیمرے کی زد پر ہے، 1 انچ پر ان کی نگاہ ہے۔ اب ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ہر بلڈنگ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر گلی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، ان کے کیمروں کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایک ایسا علاقہ جس کا کوئی ایک حصہ بھی ان کی نگاہوں سے، اسرائیلیوں کی، اسرائیلی سیٹلائٹس کی، امریکی سیٹلائٹس کی، مغربی سیٹلائٹس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں آیا۔ ایک ایسی سرزمین میں لوگ اٹھے اور لانچر نکالیں، حملہ کریں اور اس کے بعد چھپ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اگلے ہی لمحے وہیں پر آ کر میزائل نے گرنا ہے، ان کو صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے۔ لیکن یہ جنگ ایسی جنگ ہے جس میں ہمارے حماس کے لوگوں نے، فلسطین کے لوگوں نے، غزہ کے لوگوں نے نہایت دانش مندی کے ساتھ اس جنگ کو مینج کیا ہے، اور اب تک وہ جنگ جاری ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی قوت کو بھی واضح کیا،
اور اتحاد کی قوت کو بھی واضح کیا، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ بھی کیا، مسلمانوں کے درمیان جو نفاق کا چہرہ تھا اس کو بھی الگ کیا، اور جو ایمانی چہرہ تھا اس کو بھی الگ کیا۔ آپ دیکھ لیں 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 ممالک میں عوام کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ۔ جتنے بھی ممالک میں آپ چلے جائیں، عوام کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، حکمرانوں کے دل دھڑکتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی اس قربانی کے نتیجے میں دنیا کو رخ دکھا دیا کہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں آئے تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے بھی اپنی اس بربریت اور درندگی کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ ان کے ہاں کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، نہ وہ بچے پر رحم کریں گے، نہ عورت پر رحم کریں گے، نہ مرد پر رحم کریں گے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے ہر چیز مارنے کو تیار ہے، ہر شخص کو مارنے کے لیے تیار ہے، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں ہے۔ یعنی ان کی بربریت اور درندگی کی اس سے بڑی مثال آپ کو شاید دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں بھی نظر نہ آئے، جو کیفیت اس وقت فلسطینیوں کے قتل عام کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال نے مسلم امہ کے اندر جو ایک آگ جلائی ہے اور ان کے دلوں کو پوری طرح سے روشن کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دین کی برتری اور دین کے نفاذ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر ایمان موجود ہو اور وہ اپنے دشمن کی شناخت رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو ایک کر دیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہر بیدار ضمیر انسان کو۔ ہم جس مستقبل کی طرف سفر کر رہے ہیں وہ مستقبل قرآن کی نگاہ میں ایک روشن مستقبل ہے، ایک ایسا مستقبل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہہ کر ایک نوید دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ وقت آئے گا جب ہم زمین کو کمزوروں کے حوالے کریں گے، کمزوروں کو، جن کو پہلے کمزور کر دیا گیا تھا، جن کو مارا گیا تھا، ان کے حوالے کریں گے، اور مستکبر اور طاقتور طاقتوں کا خاتمہ کریں گے۔ وہ وقت اب مستقبل میں آنے والا ہے۔ یہ زمین کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص خطے کی نہیں۔ قرآن کریم نے ارض کی بات کی ہے، پوری زمین مستضعفین کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ شیعہ اور سنی دونوں روایات کے مطابق وہ وقت قریب ہے جب امام مہدی آخر الزمان کا آنا ہے، ان کی تشریف آوری ہے۔ اس عقیدے پر تو سب متفق ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ اس عقیدے پر تو سب متفق ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کی تشریف آوری کے موقع پر خون خرابہ بے تحاشا ہوگا، تباہیاں بے تحاشا ہوں گی، آبادیاں بہت زیادہ کٹ مریں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں خون کی ندیاں بہیں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہودیوں کو شکست بھی ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ امام مہدی کے پیچھے۔ امام مہدی بھی اللہ کی طرف سے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر ایک قرآنی نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا کیوں، زندہ کیوں رکھا؟ تاکہ اس زمانے میں جب مہدی موعود کی آمد ہو تو دنیا میں سب سے بڑا نظریاتی مکتب جس کو کہا جاتا ہے، اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، وہ عیسائیوں کی عیسائی مکتب ہے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں اور اعلان کر دیں کہ میں اس مہدی آخر الزمان کے پیچھے کھڑا ہوگا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ساری مسیحی آبادی حضرت مہدی آخر الزمان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وقت آنے والا ہے یہ صرف شیعہ اور سنی کو جوڑنے والا نہیں ہے، شیعہ اور سنی جڑ چکے ہیں، اور فلسطین میں حقیقی معنی میں آپ کو مختلف مسالک کے لوگ ایک پیکر اور بدن کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن آنے والا وقت تو وہ ہے جس میں حتیٰ مسیحی اور عیسائی بھی اسی پلیٹ فارم پر سب کے ساتھ متحد ہو کر صہیونی درندگی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آنے والا وقت ہے، اس آنے والے وقت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی تباہی بڑھے گی اتنی ہی زیادہ اسلام کی حقانیت لوگوں پر آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ مظلومیت میں طاقت ہے، ایٹم بم میں طاقت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
एटम बम बदन को मारता है, असलहा बदन को मारता है, लेकिन मजलूमियत फिक्र को जिंदा करती है और वो जो सोए हुए लोग हैं उनको बेदार करती है। उसकी जिंदा मिसाल करबला है। करबला के वाक़े ने यजीदियत का खात्मा किया है, यजीद का नहीं। इसलिए आज भी हुसैन जिंदा है, यजीदियत मौत की अलामत है, तबाही की अलामत है। ये जो मजलूमियत है ये इंसानों को बेदार करने के लिए इंतहाई जरूरी है। और आज फिलिस्तीन की यही मजलूमियत है जिस मजलूमियत ने इंसानों को बेदार किया है। अब आप गौर करें कि फिलिस्तीन में जो असल मारिका था वो तो हमास और इसराइल के दरमियान था, लेकिन कौन कौन लोग कूदे इसमें? उस वक्त जब ये मारिका हुआ तो इसराइल और लबनान की तो कोई जंग नहीं थी, लेकिन लबनान की हिजबुल्लाह कूदी। इसराइल और यमन की कोई जंग तो नहीं थी, लेकिन यमनी हौसी उसमें कूदे। इसराइल और इराकियों की कोई जंग तो नहीं थी, लेकिन इराकी मुजाहिद उसमें कूदे। इसराइल और सीरिया की बाकायदा कोई जंग तो नहीं थी, ये जंग तो हमास और उनकी थी, लेकिन सीरिया के मुजाहिदीन उसमें कूदे। नतीजतन आपने ये देखा कि इसराइल और हमास की इस जंग में, फिलिस्तीनियों की इस जंग में इर्द गिर्द के वो मुसलमान जिनके जमीन बेदार थे, जो मजलूम की हिमायत को अपना दीनी फरीजा समझते थे, वो मजलूम की हिमायत के लिए आए, किसी और वजह से नहीं। जो कुछ बेरूत में हो रहा है वो आपके सामने है, जो कुछ कल परसों यमन में हुआ वो आपके सामने है। और इसमें दो ताकतें एक दूसरे के सामने हैं। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और पूरा यूरोप, अमेरिकियों ने इस अरसे में $17.5 अरब की मदद दी है इसराइल को, इस एक साल के अरसे में $17.5 अरब। और पाकिस्तान आपको पता है कि $1 अरब के लिए गुज़श्ता 2 सालों में क्या इसकी हालत हुई है। यानी $17.5 अरब को आप इस तनाजुर में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कितनी बड़ी रकम बनती है। $17.5 अरब के अलावा जो उसने असलहा दिया है, वो असलहा जो उसने किसी और मुल्क को नहीं दिया। वजह वो ये समझते हैं कि ये हमारी जंग है। हमारी जंग क्यों है? इसलिए कि ये एक नजरियाती और फिक्री जंग है। इस नजरियाती और फिक्री जंग में अगर फिलिस्तीन आजाद होता है और इसराइल को शिकस्त होती है तो नतीजतन हक की कुव्वतों की बालादस्ती और गलबे के सफर का आगाज होता है। और यही अल्लाह का वादा है कुरान करीम में। इसी वादे को सामने रखते हुए वो उसके मुकाबले में पूरी ताकत के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा फिलिस्तीन ने आज इंसानों को मुत्तहिद किया है, शिया और सुन्नी को मुत्तहिद किया है, कलिमा गो मुसलमानों को मुत्तहिद किया है। और यही इत्तेहाद मुस्तकबिल में इंसान को मजीद बेदारी का पैगाम भी देगा, जुर्अत का पैगाम भी देगा। और आने वाला वक्त इसी इत्तेहाद के नतीजे में कुरान और सुन्नत नबवी के गलबे का दौर बनेगा और नतीजतन जुल्म का इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा। मैं इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं देता, बातें बहुत सारी हैं, नुकात बहुत सारे हैं, लेकिन जाहिर है मुझे आपके टाइम का और आपकी क्लासेस का भी ख्याल है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिम्मेदारियां बजा ला सकें और हक और बातिल के इस मारिके में खुद कुरान और सुन्नत के मुताले के जरिए से अपने आप को हक के करीब तर कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि इस तरह के इंसानों के बनाए हुए निजामात की अपनी एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद वो आउटडेटेड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। जो चीज फितरत इंसानी से हमाहंग न हो वो हमेशा कभी भी नहीं चल सकती। इस वक्त इसी सरमायादाराना निजाम के नतीजे में इंसान खुद से दूर है। खुद से दूरी का मतलब क्या है? अपने आप को मार रहा है, खुदकुशी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। ये खुदकुशी कब इंसान करता है? जब तमाम चीजों से मायूस हो जाए। तो अब एक वक्त आएगा ना जब शुक्र पैदा हो कि मैं खुद को क्यों मारूं, उसको क्यों ना मारूं जो मेरी इस मायूसी का सबब है। वो वक्त आने वाला है। ये जो इस वक्त आपको अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटीज में उन्हीं तालिब इल्मों को आप देखते हैं जो उसी सिस्टम का हिस्सा थे, उसी सिस्टम से पढ़ लिख कर निकले थे, लेकिन मैदान में खड़े हैं किसके खिलाफ? अपने उन ममालिक की पॉलिसीज के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये देखा कि उनकी वो पॉलिसीज उन अक़दार और वैल्यूज का साथ नहीं दे रही जो अक़दार और वैल्यूज किताबों में पढ़ाई गई हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ تضاد جیسے جیسے سامنے آتا چلا جائے گا انسان آگاہ سے آگاہ تر ہوتا چلا جائے گا اور مقابلے میں کھڑا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا آج کا ہم پر حاکم نظام ہے اس کی اپنی ایک عمر ہے. رشیا میں ان کے انقلاب کے 70 سال تک وہ نظام قائم رہا لیکن آخر کار اس کو شکست ہوئی چونکہ وہ خلاف فطرت نظام تھا. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے. قرآن کریم اس طرح کے تمام مراحل میں 3 مرحلے بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ 40 سال ایک نظام چل سکتا ہے, اس کے بعد اگلے 40 سالوں میں وہ نسل پیدا ہوتی ہے جو اس نظام کی باغی بنے. پھر اس کے اگلے 40 سالوں میں وہ فکر جو ہے اتنی پروان چڑھتی ہے کہ اس پورے باطل نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. تو اس لیے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو اس آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آنے والا وقت اس نظام سے بغاوت کا وقت ہے. اور یہ جو اس وقت آپ کو ڈالر کی حکمرانی کے مقابلے میں علاقائی کرنسی کی صورت میں ٹریڈ اور مختلف ممالک مختلف اس طرح کے اداروں کی آپس میں ہم آہنگی اور معاہدے نظر آتے ہیں وہ اسی سرمایہ دارانہ نظام میں پڑنے والا درار ہے جو آہستہ آہستہ عمیق سے عمیق تر اور گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ہوگا. میری گفتگو پر غور کریں تو اس کا جواب آ چکا ہے. وہ یہ ہے کہ استعمار نے استکبار نے عالمی طاقتوں نے سرمایہ دارانہ نظاموں نے مسلمان ممالک کو اتنا تقسیم کر رکھا ہے کہ اس تقسیم کے نتیجے میں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے. اس تقسیم کے نتیجے میں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں. لہٰذا اگر آپ کشمیر ہی کے ایشو پر گزشتہ 4 سال میں مشرق وسطیٰ کے ممالک اور OIC کے موقف کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ OIC نے بالکل واضح طور پر پاکستان کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ بھئی آپ کا کشمیر کا معاملہ ایک علاقائی معاملہ ہے, اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ہم اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ جانیں کشمیر کا مسئلہ جانیں, ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں. یہ OIC کے لیڈرز کا پاکستان کو پیغام تھا. اس سے ذرا بڑی سطح پہ فلسطینیوں کو پیغام مل گیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان حکمرانوں کی مجبوری ہے. امت ایسی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. عوام ایسی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. عوام اس پالیسی کے خلاف ہے, حکمران اس پالیسی کے مطابق آگے چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمرانوں کی حکمرانی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب وہ اس پالیسی کو لے کر چلے. لہذا آنے والا وقت ان تمام نظامات کے خلاف عوام کے اٹھنے کا وقت ہے, اور جب عوام اٹھ جائے گی تو پھر یہ نظامات خود بخود زمین بوس ہو جائیں گے. جب یہ نظامات زمین بوس ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں امت ایک طاقت اور ایک مٹھی کی طرح سے کٹھی ہو کر ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی. اور وہ وقت آئے گا انسان جیسے جیسے بیدار ہوتا چلا جائے گا وہ وقت قریب آئے گا, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے آپ کی نسل جو ہے وہ دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام. جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم نے ہیومنٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیں یونٹی برقرار رکھنی پڑے گی نا, یونائٹڈ ہونا پڑے گا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ ایز اے نارمل سٹیزن ہم ایک شہری ہونے کے ناطے ہم اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس پیوس جہاد میں اور جنگ میں. تھینک یو. دیکھیے سب سے بڑی چیز کون سی ہے جس کے سبب سے ہمارے ہاں بے حسی ہے؟ سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جہالت, نادانی, عدم آگہی, حالات سے باخبر نہ ہونا, ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور ان چیزوں میں اس طرح سے غرق ہونا کہ ہماری فکر میں گہرائی ختم ہو جائے. لہذا جو چیز ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے اسی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس پردے کو ہٹا کر اپنے آپ میں شعور پیدا کرنا, اپنے آپ کو دانا عقل مند بنانا, معاملات کو گہرائی تک جا کر سمجھنا. اس لیے ہمارا, میرا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں, لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں. جب ایک انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے تو جہالت کے پردے خود بخود ہٹتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ کا دشمن آپ کی سوچ پر پہرے لگاتا ہے. جاہل قوتیں بھی پہرے لگاتی ہیں,
اور جو قوتیں اپنے مفادات کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں وہ بھی پہلے لگاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں آپ کے اپنے ملک کے اندر اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ کے جاگیردار اپنے علاقوں میں اسکول تعلیمی ادارے نہیں بننے دیتے. کیوں؟ شعور پر پہرا لگاؤ. مولوی کہتے ہیں کہ سوال نہ کرو. کیوں؟ اس لیے سوال کرو گے تو ذہن کھلے گا تو ہر بات چپ چاپ قبول کرنے پر تم تیار نہیں ہوگے. لہذا جو اصل چیز ہے وہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کا حکم کیا ہے؟ تفکروا تدبروا افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تتدبرون. قرآن نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا حتیٰ عبادات سے زیادہ وہ ہے تعقل تفکر تدبر. یعنی غور کرو سمجھو اپنے اندر گہرائی پیدا کرو عقل استعمال کرو. لہذا اس کا تعلق ہے شعور کے ساتھ. جیسے جیسے شعور بڑھے گا ویسے ویسے جہالت کے پردے ہٹیں گے. لہذا ہمارا کام ہے جتنا شعور اللہ نے ہمیں دیا ہے نمبر 1 اس میں خود اضافہ کریں خود جہالت کا شکار نہ ہو. نمبر 2 اپنا یہ شعور معاشرے کے اندر بانٹیں اور لوگوں کو باشعور بنائیں. یہ ہے کہ ابھی ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ریویل ہوا ہے امریکہ سے کہ انہوں نے ایران کی جو کچھ سائٹس پر اٹیک کرنے تھے اسرائیل نے نا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران ایسا واحد ملک ہے اسلامی اسٹرانگ کو کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ ریسورسز بھی کافی ہیں تو وہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اگینسٹ. ٹھیک ہے تو باقی بھی ہیں اردن جیسے لبنان ہے یا لیبیا ہے. تو یہ مینس کہ پاکستان بھی ایران کا نیبر ہے تو ہمارے ریلیشن کیوں اسٹرانگ نہیں ہو رہا ہے یعنی ایران کے ساتھ. اور رشیا بھی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے غیر مسلم ہونے کے ناطے. تو میں تو ایران کی تعریف بھی کرتا ہوں اس معاملے میں کہ ماشاء اللہ ایک دبنگ لیڈر ان کے پاس ملے ہوئے ہیں اور اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور ان میں غیرت بھی ہے اور ساری جہاد کی بھی اللہ نے ان میں اور توفیق رکھی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر یا باقی آئل جو بھی ان کے پاس ہے انسٹالمنٹس تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا باقی مسلم کنٹریز ہیلپ کریں گے اس سچویشن کے بعد؟ میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں. آپ نے چونکہ یہ جو آخری جملہ کہا ہے اسی کو سب سے پہلے میں فوکس کرتا ہوں. میری ایک بڑے سینئر بندے سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ براہ راست اسرائیل سے جنگ کرنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ براہ راست اپنے دست و بازو کے ذریعے سے کبھی حزب اللہ کبھی حوثی کبھی کچھ اور ان کے ذریعے سے جنگ لڑے خود براہ راست میدان میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو سب سے پہلے اسلامی ممالک مل کر ہم پر حملہ کریں گے. چونکہ جن کو ہم اسلامی ممالک کہتے ہیں وہ اصل میں ان کے مراکز ہیں اس وقت. یعنی اس وقت اگر آپ اسی خطے میں دیکھیں تو مسلمان ممالک ہیں جہاں پر امریکیوں کے سب سے بڑے اڈے ہیں. اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑا سپورٹ اس خطے کے اندر جن ممالک سے مل رہا ہے وہ سارے کے سارے کٹر مسلمان ملک ہیں. سب سے زیادہ کافر ملکوں سے اتنی سپورٹ نہیں مل رہی ہے جتنی سپورٹ مسلمان ممالک سے مل رہی ہے. دوسری بات جو اب آپ کے اس سوال کی عمومیت کے حوالے سے عرض کروں کہ ایران ایسے ہی نہیں بنا. ایران پہلے بھی تھا. اس انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت تھی 2500 سالہ حکومت تھی. وہ اسی طرح سے جس طرح سے باقی خطے کے بادشاہ ہیں وہ بھی ایک بادشاہ تھا وہی قوم تھی. اس قوم میں یہ جرأت یہ شعور اور یہ بہادری کب آئی؟ جب ایک اسلامی انقلاب آیا. اس انقلاب نے اس قوم کو جہاں پر کھڑا کیا وہ مقام کون سا ہے؟ وہ قرآن کا. اس وقت اگر ایران کی پالیسیز دیکھیں تو اس پر غور کریں. ایران کا بارڈر تو اسرائیل سے نہیں ملتا. دشمنی کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ بیٹھے آرام سے اپنا کمائیں. ایران کی مخالفت میں اس وقت 2850 انٹرنیشنل اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد ہیں. 2850 پابندیاں دنیا کے تمام ممالک پر جو چھوٹے موٹے امور ہیں اس کی وجہ سے پابندیاں ہیں. ان سب پابندیوں کو جمع کریں تو ایک ایران پر پابندیوں کے مقابلے میں وہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. یعنی ایران پر وہ ساری کی ساری پابندیاں جس کے اندر حتیٰ یہ بوتل بنانے کے لیے اگر کسی کیمیکل کی ضرورت ہے اور وہ کسی باہر کے ملک میں ہے تو ایران امپورٹ نہیں کر سکتا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. ایک یہ جو خاردار تار ہیں ایک زمانہ تھا ان کو خاردار تاروں کی ضرورت تھی. کوئی ملک ان کو خاردار تار دینے پر تیار نہیں تھا. خود بنا نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پابندیوں نے
इन्हीं पाबंदियों में ईरान ने अपने आप को आजाद किया है। वो इकबाल का एक शेर है, सनोबर बाग में आजाद भी है, पाबगिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेब गुलू कर ले। बाकी जो ममालिक हैं ये तो कहीं पर अमरीकियों के दस्तार में है, कहीं पर उनकी जेब में है, कहीं पर उनके हाथ में है, जैसे चाहे वो उनको मोड़ देते हैं। ईरान इस वक्त अपने इस्तक़लाल की वजह से खड़ा है और उसके उस इस्तक़लाल की बुनियाद कुरान है। लिहाजा फलस्तीन की जो हिमायत है, इसराइल की मुखालिफत है, ये उसके कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने का नतीजा है। वरना इसराइल ने बराह रास्त तो कोई दुश्मनी नहीं है, और सारी जो मगरबी ताकतों की मुखालिफत है उसकी वजह भी यही है। लिहाजा अगर आपको ये अल-बरादी जो एटॉमिक एनर्जी का चीफ था बैनुल-अक़वामी तौर पर, जब वो आता था तो कई दफा मीटिंग में उसने ये बात कही कि भाई आप लोग इसराइल को तस्लीम कर लें, आपका मसला खत्म हो जाएगा। आप इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो ये हमेशा आप पर इस तरह की पाबंदियां लगाते रहेंगे। वरना इनकी एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो इनका मंसूबा था वो पुरअमन था, वो एटम बम तो नहीं बना रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ये सारी पाबंदियां क्यों? क्योंकि उन्होंने इसराइल को बचाना, और उनको ये मालूम है कि नजरियाती तौर पर अगर इसराइल के खात्मे के लिए कोई मुल्क और कोई कौम कदम उठा सकती है तो वो कौम इनकी है। उसका अमली सबूत अभी इस एक साल में पूरी दुनिया ने देख लिया। चाहे यमन की सूरत में हो, आप सोच सकते हैं कि यमन की वो कौम जिनके पाँव में जूता नहीं है, आप पता नहीं गए हैं या नहीं गए यमन, लेकिन अगर यमन जाए तो वो उनके पास धोतियां हैं, हाथ में कलाशनकोव है और पाँव में जूते नहीं है, पहाड़ों में बसते हैं। लेकिन आज इस बाबुल मंदर और इस खलीज फास और उसके साथ के समुद्री इलाकों में जहां पर कोई ऐसी कश्ती, बहरी बेड़ा जो इसराइल की मदद के लिए आए, इनके निशाने पर है, और अब तक 200 के करीब उस तरह के बेड़े वो तबाह कर चुके हैं और डुबो चुके हैं। तो अब रहना क्यों? इसलिए कि उन्होंने इनके हाथों बैयत की है कि भाई आप चूंकि खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए इस तरह की मुजाहिमती दुनिया में जो चीज इंसान को मजबूत करती है वो उसका कुरानी अकीदा है। अगर ये कुरानी अकीदा आम हो जाए तो फिर उम्मत के मुकाबले में कोई कैसे खड़ा हो सकता है? इस वक्त इस तरफ हम बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त जो हमास, फलस्तीनियों और लबनानियों के दरमियान जो एक रिश्ता कायम हुआ है, वो कहते हैं हम सुन्नी है, ये कहते हैं हम शिया है, लेकिन शिया और सुन्नी एक धड़ के दो बाजुओं की तरह से इकट्ठे होकर जिस तरह से लड़ रहे हैं और कुर्बानियां बराबर में दे रहे हैं, तो ये खुद एक दलील है कि हम बहुत तेजी के साथ उस इस्लामी बदन और पैकर का हिस्सा बनने जा रहे हैं पूरी उम्मत, और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला इन्हीं का है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि 15 मिनट का टाइम था वो हो चुका है। अल्लाह आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अगर कोई बात किसी को नागवार लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सबको और मुझे भी ये तौफीक दे कि हम अपने अंदर भी शऊर पैदा कर सकें और माशरे में भी शऊर बांट सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I would also like to thank Mr.